نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا مانگنا اسی جگہ پر، یہ بالکل کوئی ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت یہ ابو داؤد سے لے کے آتے ہیں اور اتنی بےایمانی کرتے ہیں، وہ جنازے والے چیپٹر میں سنن ابی داؤد میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو تو خلوص سے دعا مانگو اس کے لیے، یعنی وہ جنازے کے اندر جو دعا ہے نا وہ خلوص سے مانگو۔ ان کو پتا تھا، انہوں نے جان بوجھ کے وہ الفاظ اٹھائے کہ جی جنازہ پڑھو تو دعا مانگا کرو، اور وہ دعا بعد والی دعا جو اپنی ان کے بابوں کی جاری کردہ تھی نا اس کو پکڑ کے اس میں فٹ کر دیا۔ حالانکہ ایک عام آدمی جس کو اردو پڑھنی آتی ہے نا، تھوڑا سا بھی اس کو علم حدیث سے شغف ہے اور اسے پتا ہے کہ کون سے چیپٹر میں کون سی چیز آتی ہے، وہ چیپٹر کون سا ہے ابو داؤد کا، وہ خود پڑھ کے دیکھے، اسے آئیڈیا ہو جائے گا کہ بالکل فراڈ کیا ہے انہوں نے۔ البتہ سنن ابی داؤد میں یہ ایک حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کسی صحابی کو دفنا کر جب فارغ ہوئے تو آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ اب اپنے بھائی کے لیے قبر کے سوالات میں استقامت کی دعا مانگو، اس سے قبر میں سوال ہوگا، آزمایا جائے گا۔ تو دفنانے کے بعد قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اجتماعی دعا کرنا اس میت کے لیے کہ اسے قبر کے سوالات میں آسانی ہو، یہ سنت ہے، یہ سنن ابی داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ جنازے کے فوراً بعد دعا کرنا اسی جگہ پر یا فرض نماز کے فوراً بعد دعا کرنا اسی جگہ کے اوپر، یہ دونوں کوئی ثابت نہیں ہے۔ قیاس اور اجتہاد اس وقت آتا ہے جب قرآن و سنت یا اجماع امت میں کوئی چیز نہ ملے۔ اچھا، اس کے اوپر پتہ ہے آپ کو کیا کہیں گے؟ جی قرآن میں ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو یہ تو جنرل حکم ہے، جس ٹائم مرضی آپ دعا مانگے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ آپ کو یہ کہیں گے کہ دعا مانگنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے، ہم نیکی کا کام ہی کر رہے ہیں نا، تو بتاؤ یہ منع کدھر ہے؟ اچھا، اب جب یہ اس قسم کا ایک منطق کے اوپر مبنی کوشچن کرتے ہیں جس کا قرآن و سنت سے کوئی لینا دینا نہیں، تو جو بیچارے دین کا تھوڑا سا علم رکھنے والے لوگ ہیں وہ فوراً پریشان ہو جاتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے، منع تو کوئی نہیں اور دعا کرنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے۔ تو انہی سے پوچھا کریں کہ اذان دینا کیا گناہ کا کام ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب اذان دی جاتی ہے نا تو شیطان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ بریلوی حضرات عید کی اذان کیوں نہیں دیتے؟ نہ اقامت کہتے ہیں، ڈائریکٹ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ کہیں گے وہ اس لیے نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کی اذان نہیں دی۔ انہیں کہ یہ تو آپ کا کرائٹیریا نہیں ہے، آپ تو کہتے ہیں کہ اذان نیکی کا کام ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے اذان دینے سے منع کدھر کیا ہے؟ دا ٹائم قیامت تک جائے۔ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی چیز داخل کر دی وہ مردود ہے۔ آپ ہوائی جہاز میں جائیں حج کرنے کے لیے، آپ اونٹ پہ جائیں، یہ دین میں کوئی چیز داخل نہیں ہو رہی، کیونکہ وہاں جا کے آپ نے وہی ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے جو نبی علیہ السلام نے کی، 7 چکر کاٹنے ہیں، صفا مروہ کی صحیح ہے، وہ ساری چیزیں احرام۔ جب دین میں داخل کر دیں گے یعنی 7 کے 6 چکر کر دیں، یا ان چکروں میں آپ یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی پڑھنا شروع کر دیں۔ میں نے اپنے گناہگار کانوں سے سنا ہوا ہے، انڈیا کے ایک بوڑھی اور بوڑھا جوڑا آیا ہوا تھا، وہ طواف کے چکروں میں یہ پڑھ رہے تھے۔